ڈاکٹر صاحب یہی نقطہ میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا. یہ جو باقر نے بھی کہا ہے کہ مت تو ٹوٹی ہے کہ شاید اسرائیل جو ہے اس کا ڈیفنس اتنا مضبوط ہے کہ شاید اس طرف کو جا نہیں سکتا, بٹ پینیٹریشن ہوئی تل ابیب کے اندر, بتایا گیا ہے کہ ٹارگیٹس ہٹ ہوئے. اب اس کو ہم کیا سمجھیں کہ یہ سچویشن کو اور زیادہ ایگریویٹ کر دے گا, یہ ایک نئی اپرچونٹی بنی ہے اور ریئلائزیشن واشنگٹن میں بھی ہے, یورپین کیپٹلز میں بھی ہونی چاہیے کہ یہ جنگ تو کسی کے فائدے میں نہیں ہے, تو بہتر ہے کہ اب سولوشن کی طرف جایا جائے. یہ کرائسس کو ڈیپ کرے گی یا اس کی سولوشن کی طرف لے کے جائے گی سچویشن کو, کیا لگتا ہے آپ کو؟ بہت کمپلیکس سچویشن ہے شرازی صاحب, اور باقر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک متھ ٹوٹ گئی ہے کہ اسرائیل پہ اٹیک نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ کہ اسرائیل کے پاس جو جسٹیفیکیشن ہے کہ اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے وہ اس کو نہیں ملی, کیونکہ فرسٹ ڈے اٹیک اور کسی بھی ایمبیسی کے اوپر اٹیک کرنے کا مطلب اس ملک کی ٹیریٹری پہ اٹیک ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ایران انٹرنیشنل لاء کے تحت بالکل جسٹیفائڈ تھا کہ وہ اس کو انہوں نے کوٹ بھی کیا ہے کہ یو این کا کنونشن یہ کہتے ہیں اجازت دیتے 51 کا ہم کر سکتے ہیں. جو اسلام آباد میں ان کی ایمبیسی نے اعلامیہ جاری کیا ہے 10 نکاتی, اس میں بھی انہوں نے یہ 2 دفعہ مینشن کیا ہے کہ ان کا یہ رائٹ تھا, اور یہ ان کا یہ رائٹ امریکہ نے بھی ایکسیپٹ کیا. اب جب امریکہ کی پالیسی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ڈائیکاٹمی ہے ایک نا, کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا رائٹ ٹو ڈیفینس ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور دوسری طرف وہ اسرائیل کو وارننگ ایشو کر رہے ہیں. اور یہ بائیڈن صاحب کی مجبوری ہے کیونکہ انہیں الیکشن میں بھی جانا ہے, اور جیسے ابھی باقر صاحب مینشن کر رہے تھے کہ سول سوسائٹی جو امریکہ میں ہے وہ انتہائی خلاف ہے. ایون جو ان کی اپنی پارٹی کے بہت ایک اسٹرانگ فیکشن ہے ڈیموکریٹس کا, جو کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کو اتنا اچھا نہیں سمجھ رہے کیونکہ انہوں نے جو ہیومن رائٹس وائلیشن کیے. لیکن اسرائیل کے لیے کمپلشن ہے کہ وہ کہیں پہ جا کے جھنڈا گاڑے اور بتائے کہ ہاں جی ہم تو واقعی انڈیفیٹیبل تھے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ حماس کے معاملے میں وہ انڈیفیٹیبل نہیں رہے. 6 مہینے سے وہ لگے ہوئے ہیں اور تقریباً 1 لاکھ بندہ جو ہے وہ سفرنگ ہے, 35,000 تو سیدھے ہی مر گئے اور باقی جو شدید زخمی حالت میں اور مسنگ پرسن اس کے علاوہ ہے. تو اس کے باوجود وہ اپنے 135 جو ہاسٹیج ہیں ان کو ریکور نہیں کر سکے, اور جتنا مرضی وہ کلیم کر لیں. اور جو اس کا ڈیفنس انڈیفیٹیبل ہے یہ بھی 6 مہینے میں پتہ چل گیا کہ ابھی بھی جس وقت یہ ریزولوشن پاس ہوئی جس میں یہ کہا کہ آکے جنگ بندی کر دی جائے, تو امریکہ نے کہا کہ نان بائنڈنگ ہے. حالانکہ اگر ریزولوشن یو این کی نان بائنڈنگ ہے سیکورٹی کاؤنسل کی, تو پھر یو این کیا کر رہی ہے, پھر تو اس کو گھر چلے جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے 2 جہاز بھر کے تو وہ بڑے بڑے بم بھی بھیج دیے اور F-35 بھی بھیج دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سارا ڈیفنس تو جو ہے وہ پراکسی ہے امریکہ کی, اور امریکہ بجائے کہ ڈائریکٹ لڑے تو ان کی فوج انہوں نے آگے کی ہوئی ہے. اور سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل امریکہ کو استعمال کر رہا ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ امریکہ اسرائیل کو استعمال کر رہا ہے کہ بجائے کہ وہ گراؤنڈ پہ آ کے لڑے اور ان کی پبلک اوپینین کے خلاف ہو جائے تو وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ادھر بیچتے رہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ وار ایسکلیٹ ہوگی کیونکہ نیتن یاہو کا سروائیول اس میں ہے, ادروائز ہی ول بی فائرڈ.